الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 60 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ 60ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں یعنی دنیاوی نعمتیں، یہ دنیاوی زندگی کا کچھ نفع اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ بعض اوقات انسان دنیاوی مال و متاع کو جمع کرنے کی کوشش میں آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اور یہ زیادہ تر وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جو پیسے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے یا اپنی موجودہ عزت کو برقرار رکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، ایک ارب پتی آدمی ہے، بہت پیسہ اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کوشش میں اپنی آخرت کا بہت نقصان کر رہا ہوں، بہت زیادہ اپنی آخرت سے میں غافل ہو چکا ہوں، عبادات مجھ سے ترک ہو رہی ہیں، اس دنیا جمع کرنے میں ہزارہ گناہ کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ یا تو زیادہ کی ہوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہوس تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن برقرار رکھنا یا کو برقرار رکھنا جو کثرت سے حاصل شدہ مال کی وجہ سے اس کو حاصل ہو، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ جو کاروباری سرکل میں بعض حضرات ہر طرح کوشش کر کے اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے یہ لاجک ہوتی ہے کہ وہ یا تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اب سب لوگ ہمیں اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ زبردست کاروباری ہے، صحیح وقت میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے، صحیح جگہ کرتا ہے اور لک بھی بہت اچھی ہے تو وہ اس اپنے معیار کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک حظ نفس ہوتا ہے، ایک نفس کی پسندیدگی ہوتی ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ یہ جو ایک مقام عزت حاصل ہوا، جس چیز کی وجہ سے، جس وصف کی وجہ سے لوگ سب میری تعریف کر رہے ہیں، اب یہ چھننا نہیں چاہیے۔ اب اس کے لیے پھر وہ یہ غور و تفکر نہیں کرتا کہ میں آخرت سے کتنا غافل ہو گیا، کتنے میں ناجائز کام کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں اور رشوتیں دے دے کے میں کام کروا رہا ہوں، لیکن وہ بے پرواہ ہو کے سب کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ سمجھا دیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں گنا بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے، تو اس کو فراموش کر کے یہ محدود چیزیں جو مختصر وقت کے لیے تمہارے پاس رہیں گی اس سے دل لگانا مناسب نہیں ہے، اور صاحب عقل کا یہ کام نہیں ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اگر آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل پر ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک یقین کی بات ہوتی ہے، کسی کو دنیا کے اوپر زیادہ یقین ہوتا ہے تو وہ آخرت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی کو آخرت پر کامل یقین حاصل ہوتا ہے تو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات بھی ہوتی ہے، اور کچھ ہمارے شامت اعمال بھی ہوتی ہے، کچھ سعادت کی بات ہے، کچھ بدبختی کی بات ہے، کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے اور کوئی شخص کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں ہم سب کو آخرت کی طرف مائل رکھے اور اسے دنیا پر فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا پس وہ شخص کہ جسے ہم نے ایک اچھا اور بہتر وعدہ دیا، پس وہ ملنے والا ہے اس شخص سے، تو وہ اس سے ملے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہ ملاقات کرے گا، یا اس اپنے جو اللہ نے اچھی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس سے جا کر وہ ملاقات کرے گا؟ کیا یہ شخص کمن اس شخص کی مثل ہے کہ متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا کچھ نفع عطا فرمایا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر یہ شخص قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا۔ تو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں اچھا وعدہ عطا فرمایا، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان نعمتوں سے ملنے والا ہے،
کیا یہ اس شخص کی مثل ہو جائے گا جس کو اللہ نے دنیاوی طور پہ کچھ نعمت عطا فرمائیں لیکن آخرت میں گرفتار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ لہذا سمجھا دیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو آج کے دور میں کسی دین کی طرف مائل شخص یا عبادت گزار کو دیکھ کر اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، دنیاوی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں اس پر طعنہ زنی کی جاتی ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، مسجد کا ہو کر رہ گیا ہے، عبادات میں زیادہ لگ گیا ہے، معاذاللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نماز انسان کا پیٹ بھر دیتی ہیں، کچھ دنیا کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ دین کو حقیر، دیندار کو حقیر اور دنیا دار کو مطلب بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آخرت کا فراموش کرتے ہیں۔ یہ مناسب معاملہ نہیں ہے۔ ویسے یہاں پر یہ جو ہے دوسرا جو شخص ذکر کیا اس سے مراد کافر ہے، مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال تقابل تو اللہ نے بیان فرمایا دنیا اور آخرت کا، اور یہ دنیا اور آخرت کا تعلق جیسے کافر سے ہے ایسے مسلمان سے بھی ہے، لہذا ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص دین کی طرف زیادہ مائل ہو اور دنیا کی دوڑ میں اتنا تیز نہ ہو تو اسے حقارت کی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے کہ آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کو قبول فرمایا تو اس کے لیے بڑے درجات ہیں، بڑی عزت ہے، اور اس مقام پہ یعنی میدان معشر میں پہنچ کر آپ کے پاس چاہے کتنے 100 کروڑ روپے دنیا کے اندر ہوں وہ سب دنیا میں رہ جائیں گے، آپ وہاں پہ خالی ہاتھ پہنچیں گے، انتہائی حقارت کے ساتھ، کوئی آپ کے پاس مال و متاع نہیں ہوگا۔ جس دولت کی بنا پر آج آپ حکمرانی کر رہے ہیں، آج آپ اشارے سے اپنے کام کروا رہے ہیں، آج عزت حاصل کر رہے ہیں، آج لوگوں کو مروب کر رہے ہیں، متاثر کر رہے ہیں، آج اپنے دشمنوں کو زیر کر رہے ہیں، یہ دولت دنیا میں رہ جائے گی، آخرت میں صرف نیک اعمال کی دولت جائے گی۔ اس وقت ایسے حضرات کے جو دین کی طرف مائل حضرات پر طنز کیا کرتے تھے، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور دنیاوی آسائش پر بڑے پھولے نہیں سماتے تھے، اپنے بنگلہ، کوٹھی، کار، بینک بیلنس کو دیکھ کر اسے سمجھتے تھے تو بے وقوف زندگی برباد کر دی، اصل تو کام ہم نے کیا ہے، وہ وہاں پر پچھتائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے لیے کمانا، جمع کرنا، اپنے آسائش کے لیے کوشش کرنا جبکہ جائز طریقے سے ہو تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ جو پیسہ کمانے والا ہے یا مالدار ہے، بزنس مین ہے، وہ حقیر ہے، کم تر ہے، ضرور جہنم میں جائے گا، یا وہ ضرور غلط ہی کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، یہ ہرگز بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے، یا اس بات کا ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کے ان مضامین کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو زیادہ محبوب رکھتا ہے جو دنیا کی طرف کم مائل ہو، آخرت کی طرف مکمل طور پہ مائل ہو۔ دنیا کی طرف اس کا میلان بقدر ضرورت ہو اور ایک اچھے مقصد کے تحت ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دنیا کا مال کماتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے، تو یہ مقصد نہ ہو کہ میں فخر کروں گا، دوسروں کو نیچا دکھانا مقصود ہو، بلکہ اگر یہ ارادہ کر لیا جائے کہ اگر میرے پاس کچھ مال آئے گا تو میں اور میرے بچے یا میرے گھر والے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہیں گے، اگر ہمارے پاس آسودگی ہوگی تو فقر کا خوف نہیں ہوگا، تو یکسوئی سے عبادت بھی کر سکیں گے، دوسروں کی امداد کریں گے، مال سے حقوق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے والے کام کریں گے، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، خصوصاً بہت زیادہ مالدار شخص، تو وہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، عمومی طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کس کس کو دینا ہے، حقوق تلف کرتا ہے، اور اس میں خراب عادات آ جاتی ہیں، تکبر، غرور، فخر، عجب و خود پسندی وغیرہ، اور اس طرح وہ ہلاکت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے معاملے میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص دنیا میں اچھے عمل کرے گا، اللہ کی طرف مائل رہے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کے لیے اچھا وعدہ ہے جس سے وہ جا کر ملے گا، آخرت میں انعام پائے گا، اور اس کا اور دنیا کی طرف مائل شخص کا کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا اور یہ بہت آگے بڑھ جائے گا۔ اسی طرح کافروں کا معاملہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو کافروں کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ مسلمانوں سے آگے ہیں، دولت کے اعتبار سے، حسن و جمال بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کو بہت عطا فرمایا ہے،
تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں وہ مسلمان قوم سے آگے بڑھ گئے وقتی طور پر تو آخرت میں بھی آگے رہیں گے، بلکہ آخرت میں تو صرف مسلمان کو ہی انعام ملے گا، مومن کو ہی انعام ملے گا، کیونکہ آخرت کی نجات کا دار و مدار ایمان لانے پر ہے۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جتنے مطلب مذہب اسلام کی ریکوائرمنٹ ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کو صحیح طریقے سے تسلیم کیا جائے، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر کے مسائل، آخرت کے حساب و کتاب وغیرہ کے مسائل، سب پر صحیح طرح ایمان لائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ نجات اسی کی ہوگی، وہی کامیاب ہوگا۔ تو اگر دنیا میں کفار کے پاس کچھ نعمتیں ہیں بھی تو یہ صرف دنیا تک ہیں، اس کے بعد یہ اگر آخرت میں آئے گا تو مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت ہی پست ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کے اس انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ یوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو ندا فرمائے گا، فیقولو، تو فرمائے گا کہ این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہ کہاں ہیں تمہارے میرے وہ شرکاء جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، یعنی وہ کفار جنہوں اب حق سمجھ گئے کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، دنیا میں ہم نے نبیوں کا کہنا نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم نہیں کی، بہت نقصان ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کر دیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہو گئے تھے۔ تو وہ لوگ جو ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں کفار میں، انہوں نے اپنے متبعین کو اپنے گرد جکڑ کر رکھا اور اسلام کے قریب نہ آنے دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار اور مشرکین کے سردار، اسی طرح یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جو اس دور میں تھے، اور انہوں نے اپنی عوام سے توریت میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپا کر اور پوشیدہ رکھا اور اس طرح انہیں گمراہ کر دیا۔ اس قسم کے لوگ یہ بات کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے گمراہ کر دیا تھا اور ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف حاضر ہوئے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، اور وہ ہم کو نہ پوجتے تھے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی بیزاریت کے اظہار کہ ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَقَالُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور ان سے جائے گا کہ اپنے شرکاء کو پکارو، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ سے شریک کراتے تھے ان کو پکارو، دعوہم، وہ انہیں پکاریں گے، لم یستجیبوا لہم ابو العذاب، تو وہ تھے جن کی پوجا کرتے تھے وہ ان کی نہیں سنیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور یہ کفار عذاب کو دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ لوگ ہدایت پا جاتے، یعنی دنیا کے اندر ان کو لاکھ سمجھایا گیا نہیں مانے، اور وہاں پر جا کر پھر ان سے تنزیہ طور پہ کہا جائے گا اچھا اپنے شرکاء کو بلا کے لاؤ، اب یہ آوازیں دیں گے تو کون وہاں سننے والا ہے، تو لہٰذا پھر ان کو بڑا احساس ہوگا، اور جب یہ عذاب کو سامنے اپنے دیکھ لیں گے تو بہت زیادہ پچھتاوا اور حسرت ہوگی کہ کاش ہم نبیوں کی باتوں کو مان لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرے گا، فَيَقُولُ، تو فرمائے گا کہ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، یومئذ، اس دن، یعنی خبریں اندھی ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے وہ باتیں کہا کرتے تھے وہ اب ان کو بالکل نہیں سوجھیں گی، یعنی پہلے تو وہ انبیاء علیہ السلام کو بڑا چہک چہک کے جواب دیتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، کراس کویسچنز کرتے تھے، وہ ساری جو باتیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی، ان کے ذہن کام نہیں کریں گے۔ فہم لا یتساءلون، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے، کوئی سوال وغیرہ نہیں کریں گے، یعنی گنگ ہو جائیں گے۔ پہلے بہت چہکتے تھے لیکن اب وہاں پر دہشت کی وجہ سے زبانیں بند ہو جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے، کامیاب ہو جانے والوں میں سے ہو جائے۔
تو 3 چیزیں بیان فرمائی، توبہ، ایمان، عمل صالح، یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک شخص اگر کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 وہ توبہ کرے، یعنی اپنے سابقہ مذہب سے توبہ کرے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو مسلمان کرنے کی سعادت حاصل کریں تو صرف کلمہ پڑھا دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے اس کو توبہ کروانی ہوگی۔ پھر فرمایا وہ آمنا، پھر وہ ایمان لے کر آئے، تو اس کا مطلب ہے توبہ الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سابقہ مذہب پر وہ قائم تھا، اس مذہب کے جو مشہور عقائد باطلہ ہیں ان سے وہ بیزاریت کا اظہار کرے اور اعلانیہ طور پر انہیں غلط قرار دے۔ مثال کے طور پر کوئی بت پرستی کرتا تھا اور وہ ایمان کی طرف مائل ہوا ہے، تو اسے کہنا ہوگا کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ممنوع ہے۔ کیونکہ اگر بالفاظ وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے بت پرستی بھی صحیح ہے لیکن مذہب اسلام اچھا مذہب ہے، میں اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں اور میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، تو کسی کے عقیدہ باطلہ کو درست تسلیم کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام قبول کرنے کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم غلط عقیدے کو بھی درست قرار دیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق کوئی خارجی عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک نظریے کو آپ درست تسلیم کر رہے ہیں، صحیح تسلیم کر رہے ہیں، دل سے اس کے حق ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں، یہی ایمان ہے۔ تو اب آپ ایک غلط عقیدے کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور غلط عقیدے پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو صحیح عقیدے پر ایمان بھی آپ کا معتبر نہیں ہوگا۔ لہٰذا پہلے اس طریقے سے توبہ کروانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو کلمہ وغیرہ پڑھائیں بماع ترجمہ، تو پھر وہ آمنہ والا معاملہ ہوگا کہ ایمان بھی لے آیا۔ اب تیسرا اسٹیپ ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ بھئی آپ نیک عمل کیجئے، نیک عمل بھی لازم ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنزلناه إليك